وہ کہہ رہے ہیں جی ہم باقی بھی کمیٹیز اسٹینڈنگ کمیٹیز کا بوائے کاٹ کیا ہوا ہے. اب ہم آج فیصلہ کر رہے ہیں, ہم اپنی کمیٹیز بنا دیں گے. اگر وہ نہیں آتے ہم نے بنا دینا ہے. ہم نے جو لیجسلیشن لے کے آ رہے ہیں ہم یہ آرڈیننس کے ذریعے لے کے آئیں گے. ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے. اس قسم کی حکمرانی کو ہم رد کرتے ہیں اور واضح طور پر کہہ رہے ہیں ہماری مضبوط اپوزیشن ہے سینٹ میں. نمبرز اتنے ہیں کہ ہم جب چاہیں ان کے آرڈیننس کو, شاید وہ رولز پڑھ نہیں سکیں, شاید دیکھ لیں کیا قانون سازی ہوئی ہے. تو قانون سازی اس طرح نہیں ہوگی, پارلیمان کے ذریعے ہوگی. اور اگر ہم پر بلڈوز کی گئی کوئی بھی اس قسم کی طریقہ کار یا کوئی بھی قانون تو ہم اس کا واضح رد عمل دیں گے. دونوں ہاؤسز میں دیں گے, لیکن ایک میں تو ہماری اکثریت ہے. ویلکم ٹو نیوز وائز. میں ہوں عارفہ نور اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں زاہد حسین. آج سب سے پہلے ہم بات کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی کی, جس نے آج اسلام آباد میں ایک دھوئیں دار کانفرنس کی, جس میں انہوں نے گفتگو کی وزیر اعظم عمران خان صاحب کی اس اسٹیٹمنٹ کی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ وہ قانون سازی پریزیڈنشل آرڈیننس کے تھرو کریں گے. پی 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 نے اس کا واضح جواب دیا اور کہا کہ سینٹ میں ان کی میجورٹی ہے اور اگر حکومت نے اس طرح قانون سازی کرنے کی کوشش کی تو وہ اس کو سینٹ میں بلاک کریں گے. اس کے علاوہ بھی اس پریس کانفرنس میں پی 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 کے سینئر لیڈرز نے حکومت کی کارکردگی کے اوپر کافی تنقید کی. اور یہ پریس کانفرنس اس وقت آئی ہے جب آصف علی زرداری صاحب ویسے ہی 2-3 جلسوں میں اور میٹنگز کے اندر پی ٹی آئی پہ کافی تنقید کر چکے ہیں اور یہ کہہ چکے ہیں کہ یہ حکومت زیادہ دن لاسٹ کرنے والی نہیں ہے. پی 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 کی کیا کوئی نئی پالیسی ہے, زیادہ اگریسو ہو گئی ہے وہ حکومت کے خلاف؟ اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر شیری رحمان صاحبہ, جو سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کی. ویلکم ٹو دا شو شیری صاحبہ. تھینک یو عارفہ. جی شیری صاحبہ, تو سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ آج کی پریس کانفرنس اور جو آصف علی زرداری صاحب کی کچھ سٹیٹمنٹس پچھلے دنوں کی ہیں, اس سے ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اب ایک زیادہ اگریسو اپوزیشن کرنے کے لیے تیار ہو گئی ہے حکومت کے خلاف. کیا یہ ہم آپ کی پارٹی کے موڈ کو صحیح جج کر رہے ہیں؟ دیکھیے, 2 باتیں عارفہ. ایک تو جو آپ نے آج سنا وہ ایک بہت ہی منطقی اور میں سمجھتی ہوں مؤثر رد عمل تھا. آج ہم نے جو بات کی ہے, اگر ہم نہ کرتے تو خاصی غیر ذمہ دارانہ ہمارا پھر رویہ ہوتا, پھر آپ کے بھی تنقید کا ہم نشانہ بنتے کہ یہ رول بائی آرڈیننس یعنی حکمرانی کی جا رہی ہے پارلیمان کو بائی پاس کر کے, اور ایک منتخب ادارے کو اس طرح غیر فعال بنانے کی کوشش نہیں ہونی چاہیے. تو ایک تو یہ. دوسری بات آپ نے زرداری صاحب کی کہ جلسوں میں چیئرمین بلاول بھی اپنا لہجہ اس لیے تھوڑا سا تلخ ہوا ہے, اور جلسوں میں تو ہوتا ہی ہے, وہ اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ 100 دن تو ہم ہر حکومت کو, میں سمجھتی ہوں ہر حکومت کو اتنا حق ہوتا ہے کہ ان کو بریدنگ سپیس اتنی ملے. اگر آپ نے جمہوری سسٹم ایکسیپٹ کیا ہے اور آپ نے ہماری وہاں تقاریر سنی دونوں ہاؤسز میں, ہم نے کہا کہ ہم اس سلیکشن کو پھر بھی مشکل سے ایکسیپٹ کرتے ہیں, لیکن سسٹم کو مستحکم کرنے ہم نے دوسری پارٹیوں کو بھی کہا کہ آپ لوگ سڑکوں پر تحریک نہ چلائیں, کنٹینر بازی چھوڑیں, 2 غلطیاں ایک سچ نہیں کرتی یہ وغیرہ. اگر انہوں نے کیا ہے, حکومت کا یہ طریقہ کار ہوتا تھا, ڈزنٹ مین کہ ہم وہ کریں. اچھا, اب آپ نے دیکھا کہ 100 دن کے بعد ان کا کوئی رویہ, لب و لہجہ, نہ کام کرنے کا موڈ ہے, نہ گورننس کرنے کا موڈ ہے. 105 دن گزرے, انہوں نے کوئی لیجسلیشن پاس نہیں کی. وہ ایک زبردستی کا منی بل لٹکتا وہ انہوں نے نکالا ایک ہاؤس سے, جو ظاہر ہے نکلنا تھا, لیکن آپ نے دیکھا کہ اور کوئی اس میں قانون سازی نہیں ہوئی ہے, اور ایک عجیب و غریب پیرالسس ہوا ہے دونوں ہاؤسیں. اور ملک میں بھی گورننس کا پیرالسس ہے, دیواریں گر رہی ہیں, کبھی دیواریں اٹھ رہی ہیں, کبھی فلاں. میں مرغی انڈے کی بات نہیں کروں گی, شاید وہ ایک مؤثر طریقہ ہو اکانومی, مگر ایک اقتصادی بدحالی اور بے یقینی پھیلی ہوئی ہے. لوگ ہم سے سوال پوچھ رہے ہیں, ہمارے بھی کنسٹیٹیوئنٹس ہیں, ہم بھی پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں, تو ہمیں بھی کچھ اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. دیر از پینک ان دا کنٹری.
शहरी एक बात साफ है, जैसे आपने कहा कि इन्होंने पैरालाइज किया हुआ है पार्लियामेंट को, और ये हकीकत है कि ये बात कोई उम्मीद नहीं करता है कि हुकूमत में इतनी जल्दी कोई कानून साजी होगी। लेकिन जो आगे चल के आसार नज़र आते हैं, जैसे आपने बात जो की है कि जो है अगर फ़र्ज़ कीजिए, क्या ये ऑर्डिनेंस के ज़रिए कर भी सकते हैं, क्योंकि ये तो एक इमरान खान साहब की मेरा ख्याल कहना है कि वो ऑर्डिनेंस के ज़रिए कानून कर सकते हैं, लेकिन आइन के तहत कोई इसकी गुंजाइश तो नहीं रहती। हद से हद 30 दिन के लिए कर सकते हैं, और सिर्फ उस वक्त कर सकते हैं जब पार्लियामेंट इस वक्त सेशन में ना हो। तो क्या आप नहीं समझती हैं कि सिर्फ एक लिहाज से जिसको कहते हैं कि एक एम्प्टी थ्रेट ज़रूर है, लेकिन क्या ये मुमकिन है उनके लिए कि कर सकें भी इस चीज़ पे? देखिए जाहिद, इसमें मैं आइन लेके आई थी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, शायद उन्होंने देखा नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर पूरे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, ऐसी बात नहीं है कि हम उनकी ज़बान इस्तेमाल करें, उनके कुछ लोग जो ज़बान इस्तेमाल करें, नहीं। हम अपनी पार्लियामेंट्री डिग्निटी बरकरार रखेंगे, और उसमें यह है कि आइन की पासदारी में उनको ये पता होना चाहिए कि 118वीं तरमीम के बाद सिर्फ 120 दिन के लिए ये हो सकता है ऑर्डिनेंस, वो फिर एक दफ़ा मैक्सिमम वो एक दफ़ा और रिन्यू हो सकता है, ठीक है। लेकिन शायद उसी शिक क्लॉज के जो 89 है उसी के मुताबिक पढ़ लें, डिसअलाउ हो सकता है 3 दिन के नोटिस पर अगर हमारे पास नंबर्स हैं। कोई भी हाउस ये कर सकता है, सेनेट के अंदर, जी जी, नेशनल असेंबली में भी हो सकता है, सेनेट में भी हो सकता है। सेनेट में तो ऑब्वियसली जाहिर है कि हो सकेगा। अगर हमने कहा है कि हम पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन कभी ब्लॉक नहीं करेंगे, मगर आप उसे बिल के ज़रिए लाएं, बेशक बिल के ज़रिए लाएं। पिछली हुकूमत के साथ भी हम मुखालफत करते थे, बिल के ज़रिए लाएं। पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेशन मैंने खुद रातों रात बैठ के 10-11 बिल ह्यूमन राइट्स के, ट्रैफिकिंग के सब निकाले। मैंने कहा इनको ख़त्म करें जिसके भी हैं। लेकिन ये बिल हो भी नहीं सकते जब तक कमेटी नहीं होगी, जब तक ये बिल भी जो आप बात कर रही हैं कि आप कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, तो ये सारे बिल जो हैं पहले तो आपको जो है कमेटी से अप्रूव कराना पड़ता है, तो जाके स्टैंडिंग कमेटी चाहिए होती है, स्टैंडिंग कमेटीज चाहिए होती हैं। और ये अब आइन की लिमिट भी क्रॉस कर चुकी हैं कि स्टैंडिंग कमेटीज़ का एक टाइम होता है फिक्स, 60 डेज़ में बननी होती हैं। सेनेट में तो हमने फ़ौरन बना दी थी विदिन 40 डेज़, और इन्होंने अब जो इसको पैरालाइज किया हुआ है, लगता है मूड में नहीं है वो, एक ही मुद्दे पे हो या दूसरा। एक ये रवैया जो बनता जा रहा है ना, ये थोड़ा सा सबको खटक रहा है। एक तकब्बुर सा है कि इक़्तिदार का बस एक नशा है कि हम जो कहेंगे वही होगा। हमें पार्लियामान के ज़रिए जाने की ज़रूरत ही नहीं है, ना हमें उस स्टेलमेट को तोड़ने की ज़रूरत है जो हाउसेस में नुमाइंदा मुंतखब इदारा जो आपकी जमहूरी कदरों को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम बाईपास करेंगे। तो ये तो फिर यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गया। 18th अमेंडमेंट पे भी बातें हो रही हैं। फिर आप चाहते क्या हैं? आप प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते हैं कि आप प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंसेस के करेंगे और आप एक तरफ फेंक दें? हाउसेस में भी इसको अखाड़ा बनाया हुआ है। हम देखते हैं जब हम कुछ काम करने की कोशिश करते हैं तो कोई ना कोई आके एक गाली गलोच का समा शुरू हो जाता है, हाउसेस में वॉकआउट होता है। अब वो ये किरदार अदा कर रहे हैं जो अपोजिशन का होता है। फ्रैंकली अपोजिशन ये काम करता है जो हाउस को डिसरप्ट करता है, कोरम कॉल कर, दैट इज ऑलवेज एन अपोजिशन हक। आप ये कर रहे हैं जी, इनको ये नहीं पता कि पार्लियामेंट चलाना और गवर्नेंस चलाना इनकी जिम्मेदारी है। बट जी अब उसमें सिर्फ यही था, क्योंकि आपने स्टेलमेट का जिक्र किया, तो वो स्टेलमेट बेसिकली पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के ऊपर की वजह से है, और उसके अंदर पीपीपी ने ही कुछ कोशिश की है उस स्टेलमेट को तोड़ने की, एक कॉम्प्रोमाइज सजेशंस 1-2 देने की। उस पे कोई प्रोग्रेस हुई है? देखिए, स्टेलमेट तोड़ना फिर भी मैं कहूँगी कि अपोजिशन की जिम्मेदारी नहीं होती है, लेकिन पीपल्स पार्टी मंझवी पार्टी है। हम समझते हैं कि हमने इन पार्लियामान को दोनों को एक्सेप्ट किया है डिस्पाइट रिजर्वेशंस। मोहतरमा शहीद का लहू है जो इन पार्लियामानी जमहूरी को जला रहा है, तो इनके दिए जला रहे। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखें, और पीपल्स पार्टी का भी रवैया है कि लोग हम पर तनकीद ना करें खुदारा। देखिए, ये कहते हैं जवाबदेही हो, एहतसाब हो, तो पार्लियामान का पहला काम, जमहूरियत का पहला काम डेफिनेटली जवाबदेही होता है, और जवाबदेही पार्लियामान में भी होती है। आप पूछ सकते हैं हमसे कि भाई आप क्यों नहीं काम कर रहे हैं, आपकी कमेटियाँ क्यों गैर फाल पड़ी हैं, क्यों आपने इस तरह मफलूज किया हुआ है हाउसेस को, तो आप समझ क्या रहे हैं, आप क्या करने आए? आप मरात लेने आए? वो भी शर्म आती है कि फिर हम आएँ
اور پبلک ایکسپینس پر بیٹھیں تو شرم تو آتی ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی اس کو آپ لاک جام توڑیں. جی شہری ایک اور بات بھی صحیح ہے, آپ کہہ رہی ہیں اسٹیلمیٹ ہے اس وقت. اسٹیلمیٹس کی وجہ سے خود جو ہے ایک لحاظ سے جو پارلیمان ہے وہ ایک پیرالائز ہوتی ہے, پھر پورا سسٹم بھی پیرالائز ہوتا ہے, کیونکہ اب بھی آپ دیکھیں کنفرنٹیشن بڑھتا جا رہا ہے, جو شور غوغا ہو رہا ہے, جو تو اس میں آپ کے پاس اب پارٹی کے پاس حکمت عملی کیا ہے؟ مطلب جو آپ نے بات کی ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے آپ اس پہ کریں گی ریزسٹنس, لیکن کیا پھر اس کا مطلب یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ جو اپوزیشن میں دوسری پارٹی ہے پی ایم ایل این, اس کے ساتھ آپ کی جو ہے تعاون جو ہے بڑھے گا, یا ایک ساتھ مل کے کوئی ایک لائے عمل بنا سکیں گے اس کے, یا کوئی اور راستہ بھی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کچھ اور بھی راستہ نکل سکتا ہے؟ دیکھیے یہ اس وقت 2 ہاؤسز پارلیمنٹ کے ہیں, آپ مجھ سے دونوں کا پوچھ رہے ہیں, میں آپ کو ڈیفینیٹلی کہہ سکتی ہوں کہ پیپلز پارٹی کا دونوں ہاؤسز میں ایک رویہ ہے. ہم ایشو بیسڈ پالیٹکس کرتے ہیں. جیسے ہی پبلک انٹرسٹ کی بات ہوتی ہے تو ہم ڈیفینیٹلی اپوزیشن کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں, اور ہم ہیں اپوزیشن میں, وی آر ان اپوزیشن, اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے. تو ہم اس کی بھی پہیے کہ بھئی ہمیں غصہ چڑھا ہے آج, ہم اپنی ذاتیات کو انفرادی ہماری بہت ڈفرینسز ہیں, پولیٹیکل بھی بہت ڈفرینسز ہیں, منشور پہ بھی بہت ڈفرینسز ہیں, ہمارا ورکنگ کلچر بھی بہت فرق ہے, ہم بہت پرو ویمن ہیں, ہمارا ورکنگ کلچر بہت فرق ہے. تو ہم پھر بھی دیکھیے ایک طریقہ ہوتا ہے, ہم نے آل پارٹیز حکومت میں بھی 18th امینڈمنٹ ایسے نہیں پاس ہوا ہے, NFC ایوارڈ سب کو ساتھ لے کے کیا ہے, پوری خارجہ پالیسی بنائی ہے سب کو ساتھ لے کے. تو یو ہیو ٹو ورک وتھ پیپل, آپ رشتے جوڑیں ایشوز پر اور بنائیں آپ ایک ٹیمپری جسے کہتے ہیں. ہم آگے بڑھنے کے لیے کام تو کرنا پڑتا ہے نا, ڈیلی الائنس تو بنتا ہے پارٹیز میں اور پارلیمان میں, اس کے بغیر تو بالکل کام نہیں چلتا. آپ کو تو ہاؤس بزنس کمیٹی میں سو وی ہیو اے ورکنگ ریلیشنشپ ود آل پارٹیز. جی شہری صاحبہ, آپ نے خارجہ پالیسی کا ذکر کیا, اب کے ساتھ اس پہ گفتگو کریں گے, بٹ آفٹر اے شارٹ بریک. اسٹے ود اس. امریکہ بھی ریکگنائز کرتا ہے کہ جو ہم تحریک انصاف اور ہم 15 سال سے کہہ رہے تھے کہ کوئی بھی ملٹری سلوشن افغانستان کی نہیں, اب یہ سب تسلیم کرتے ہیں. اور مجھے خوشی ہوئی سن کے کہ انہوں نے خود کہا کہ جو ہمارا پی ٹی آئی کا موقف تھا وہ ٹھیک تھا, اور وہ ہماری ہیلپ چاہ رہے ہیں کہ ہم افغانستان کے اندر امن قائم کروائیں. We cannot live in peace if you are not at peace within Afghanistan. Afghanistan is important to Pakistan. We want to contribute. We have suffered together. We only have friendship and love because we feel that our interests are joint and we have to work together. ویلکم بیک. اب ہم بات کریں گے پاکستان کی فارن پالیسی کی. افغان پیس پروسیس جو ہے وہ اس وقت لگتا ہے کہ اس نے مومنٹم پکڑ لیا ہے. ظالم خلیل زاد بھی ریجن کے دورے پہ آئے ہوئے تھے, انہوں نے پاکستان کا بھی وزٹ کیا. اس سے پہلے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے خط لکھ کے پاکستان سے مدد مانگی افغان طالبان کے ساتھ بات کرنے کے. تو ان سب ایشوز سے کیا سچ مچ اب یہ لگ رہا ہے کہ کچھ ایک طرف تو پیس پروسیس بھی تیز ہو جائے گا, اور دوسرا شاید پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بھی کچھ بہتری آئے. شہری صاحبہ, وڈ یو اگری کہ اب شاید کیونکہ پاکستان کی زیادہ ضرورت ہے واشنگٹن کو اس وقت, تو ان کی طرف سے جو ہمارے اوپر تنقید ہو رہی تھی اس میں کوئی کمی آ جائے؟ دیکھیے تنقید میں تو تھوڑی دن کمی آئی ہے اور آئے گی, جب تک یہ ونڈو ہے جس میں مذاکرات, امن مذاکرات کو امریکہ دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے آگے چلے. اور اس وقت ایسا لگ رہا ہے کہ وہ پھر سے ایک اس عمل میں ہیں, اور ہمیں بالکل صحیح بات ہے, ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. اب جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اس کا کوئی ملٹری یا عسکری حل نہیں ہے افغانستان کی جنگ, تو یہ 3 حکومتیں پچھلی 3 حکومتیں یہ کہتی چلی آ رہی ہیں. یہ پاکستان کی کنسسٹنٹ پالیسی ہے اور اس میں ہم اسے ویلکم کرتے ہیں. دوسری بات یہ کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات میں بہتری, دیکھیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے, لیکن آپ اپنی بنیاد پر کریں, اپنی آسک پر کریں. اب اس میں یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے پوچھا کہ یہ ہو سکتا ہے, جب تک یہ ونڈو رہے گی جس میں امریکہ کو انٹرسٹ رہے گا, نظر آئے گا
کہ وہ ابھی تو خیر سخت دباؤ میں ہیں، طالبان کی اسٹرینتھ بڑھتی چلی جا رہی ہے. سینٹ آرمڈ سروسز کمیٹی کو بالکل واضح طور پر براہ راست بتا دیا گیا ہے ان کی اپنے لوگوں نے، امریکہ کے اہلکاروں نے، کہ اس وقت بہت مشکل ہے یہ کہنا کہ طالبان آگے نہیں بڑھ رہے افغانستان میں. ان کی اس وقت ان کا پلڑا ڈیفینیٹلی بھاری ہے. اس بات کو یہ تسلیم کرنے سالوں سے تیار نہیں تھے جب ہم سب آپ سب ہوش ہو گئے تھے کہتے کہتے کہ یہ ہو رہا ہے. تو اب انہوں نے تسلیم کر لیا. اب ایک ڈیسپریشن سی ہے کہ کوئی سیف ایگزٹ، اور ابھی کوئی آسان نہیں ہے مجھے نظر آتا. شہری جیسے پہلے آپ بھی رہی ہیں، اس وقت امریکہ میں ایمبیسڈر تھیں اس زمانے میں اوباما ایڈمنسٹریشن کے انڈر میں، تو اس وقت بھی کبھی کبھی یہ بات ہو جاتی تھی کہ الٹیمیٹلی جو ہے پولیٹیکل سولوشن ہوگا، لیکن کبھی بھی کوئی پلان نہیں تھا، کوئی روڈ میپ نہیں تھا، نہ کوئی سنجیدہ کوششیں ہوئی تھی. تو آپ سمجھتی ہیں کہ آج جو نظر آ رہی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں، تو یہ خلیلزاد کو بھی انہوں نے اسپیشل انوائے صرف اس مقصد کے لیے رکھا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ امریکہ کی جو اپروچ ہے افغانستان کے بارے میں اس میں ایک واضح تبدیلی نظر آ رہی ہے ہمیں، کیونکہ اب جو ہے یعنی ایک جس کو کہتے ہیں کنسرٹڈ ایفرٹ ہے کہ کوئی نہ کوئی بات چیت آگے بڑھے. دیکھیں زاہد، آپ کو یاد ہے جو ایس ریپ ہوتے تھے رچرڈ ہولبروک، ان کا بھی وہ یہ اس بات کو تسلیم کرتے تھے. جب میں بھی وہاں سرو کر رہی تھی تو وائٹ ہاؤس جو تھا، جنرل لوٹ وغیرہ، ہم نے تو ٹرائی لیٹرل فورم بنایا ہوا تھا، ہر ہفتے ملتے تھے افغانستان ہم اور وہ امریکن. اور اس وقت بھی یہ تھا کہ مذاکرات بہت ضروری ہیں، اور امریکی اہلکار اسپیشلی ملٹری بہت کین تھی، لیکن وہ ٹاک اینڈ فائٹ یعنی ایک طرف باتیں بھی کر رہے ہیں، دوسری طرف اپنا انہوں نے جنگجو بھی پلاننگ اسٹریٹجی رکھی ہوتی تھی. اب میرے خیال میں دیکھیں 17 سال ہونے کو آئے ہیں افغانستان میں، جو حالات ہیں وہ افسوس سے میں کہوں گی کہ کوئی ان کے لیے بہتر نہیں ہوئے ہیں. اور طالبان نے واضح طور پر ابھی بھی کہا ہے کہ ہمارے یہ ٹرمز ہیں، ان کی شرائط سخت ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کی شرائط سخت نہیں ہیں. تو بڑا مشکل کام ہے، اس میں پاکستان کو اپنی بیچ بچاؤ کرنی ہوگی. میں نے ابھی بھی کئی سٹیٹمنٹ سنا جو ان کے رینڈم آتے رہتے ہیں کہ پاکستان must be made to do this. پاکستان must اور must کی کوئی بات نہیں ہے اس میں. پاکستان وہی کر سکتا ہے جو وہ کر سکتا ہے، اس سے آگے پاکستان افغانستان میں یہ تو جو پوری جنیوا کانفرنس نہیں کر پائے، یہ ہیوی لفٹ نہیں کر سکتا. اور ٹھیک ہے ہمارا انفلوئنس بالکل ہے، ہمارا اثر و رسوخ ہے، لیکن اس پر ہماری بہت دفعہ بات ہو چکی ہے زاہد، کنٹرول تو نہیں ہے. کس کا کنٹرول ہوگا؟ ایک اور بات بھی شہری 60-70 ان کے فائٹرز اس وقت حاوی ہوئے ہیں، ونٹر میں فائٹنگ کر رہے ہیں جو کبھی بھی نہیں ہوتا تھا، وہ ہر طرف پہنچ چکے ہیں. اب حالات تو لیکن اس میں ایک اور شہری ایک اور چیز پہ ایڈ کرنا چاہوں گا. ایک آج جو ہے آئی ایس پی آر نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، جنرل غفور نے، انہوں نے ایک بات کی ہے جو کہ خاص اسی کے ساتھ ہے کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ امریکہ کی فوجیں نکل جائیں وہاں سے امریکہ پہ افغانستان سے، کیونکہ افغانستان کی بارڈر جو ہے وہ سیف نہیں ہے. تو کیا یہ اس کا مطلب یہ لیا جا سکتا ہے کہ ہماری پالیسی اس وقت یہ ضرور ہے کہ ایک نیگوشیٹڈ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری طرف سے ایک اور بات بھی جو اندیہ ملا ہے اس سے کہ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ امریکہ کی فوجیں وہاں سے ہٹیں. تو ایک تھوڑا سا اس میں یہ پہلے بھی ہم کہتے رہتے تھے، لیکن اتنی واضح طریقے سے پہلی دفعہ یہ بات آئی ہے. ہاں آئی تھنک یہ تو بہت پرانی، اٹ از ناٹ اے نیو تھنگ، مگر یہ دبے الفاظ میں زاہد تھوڑا صحیح کہہ رہے ہیں کہ دبے الفاظ میں کہا جاتا تھا، اوپنلی نہیں کہا جاتا تھا. وہ اس لیے کہ دیکھیے آپ کی سوچ ہے یہ ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اس میں کچھ وزن ہے کہ ہمیں سوچنا پڑے گا. وہاں تو لوگ کہتے ہیں کہ اصل مسئلہ آکیوپیشن فورسز کا ہے نا، ایٹ لیسٹ طالبان کا یہ مطالبہ ہے، ناٹ ایوری بڈی، لیکن یہ مطالبہ ہے کہ آکیوپیشن فورسز ہیں. لیکن اب طالبان ان سے بات بھی کر رہے ہیں تو آبویسلی کچھ پوزیشن میں لچک آئی ہے. کابل سے نہیں کر رہے ہیں، ان سے امریکی سے بات کر رہے ہیں جن کو وہ آکیوپائنگ فورس سمجھتے ہیں. اچھا اب دوسری بات یہ کہ پاکستان کو تو یہ سوچنا ہے کہ اتنا لمبا بارڈر ہے، پھر ظاہر ہے آنا جانا آمد و رفت جتنا بھی آپ باڑیں لگا لیں آمد و رفت تو رہے گی، ڈیوائیڈڈ فیملیز ہیں وغیرہ. اب اس میں یہ ہمیں دیکھنا ہوگا جو بھی امن کا معاہدہ بنتا ہے، کوئی جو بھی خد و خال بنتے ہیں اگر بنتے ہیں
تو اس کو دیکھیے اس کو کون گارنٹی کرے گا؟ who will guarantee the peace؟ میں نہیں سمجھتی کہ امریکی فورسز بذات خود گارنٹی کر سکیں گے پیس، یا ان کی کوئی جسے کہتے ہیں پرائیویٹ آرمیز جو ہیں وہ تو اور بھی ہمارے لیے برا ہوگا، لیکن کوئی نہ کوئی ملٹی نیشنل فورس جس میں پاکستان یا جو بھی ہو یا یو این کی ہو، تھوڑی بہت اسکیلیٹن ہم سوچ سکتے ہیں. دس از جسٹ لاؤڈ تھنکنگ، میں تو صرف سوچ رہی ہوں کہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ کون گارنٹی کرے گا وہ پیس، کیونکہ افغان سیکیورٹی فورسز تو بالکل وتھسٹینڈ نہیں کر سکتی طالبان آن سلاٹ. وہ ایسا ہوگا کہ سیکیورٹی ویکیوم ہو جائے گا. بالکل جی صحیح. جیسے کہ شہری صاحبہ نے کہا کہ افغانستان کا ایک پیس نیگوسیٹڈ پیس سیٹلمنٹ تو سب کو چاہیے، مگر کسی نہ کسی کو اس پیس کو گارنٹی بھی کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے کچھ حد تک ایک ملٹری فورس کی ضرورت پڑے گی افغانستان کے اندر. بہت بہت شکریہ شہری صاحبہ، آپ نے ہمارے لیے اتنا وقت نکالا. ناؤ ویل ٹیک اے شارٹ بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے فیڈرل منسٹر اعظم سواتی صاحب نے، جنہوں نے آج فائنلی اپنا استعفیٰ عمران خان صاحب کو دے دیا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. اب ہم بات کریں گے وفاقی وزیر برائے سائنس اور ٹیکنالوجی اعظم سواتی صاحب کی، جنہوں نے فائنلی آج وزیر اعظم عمران خان کو اپنا استعفیٰ دے دیا. اور یہ استعفیٰ انہوں نے اس لیے دیا کیونکہ کیس چل رہا تھا سپریم کورٹ کے اندر، جو ان کے گھر کے حوالے سے ایک باجوڑ کی فیملی کے ساتھ جو مسئلہ پڑا تھا. سپریم کورٹ نے اس کے اوپر نوٹس لیا، اور اس کے بعد سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ سواتی صاحب پہ ٹرائل چلایا جائے گا 62(1)(f) کے تحت، اور اس کے بعد فائنلی آج انہوں نے جا کے استعفیٰ دے دیا. یہ دوسرا استعفیٰ ہے جو وزیر اعظم عمران خان کی کیبنٹ سے آیا، کیونکہ اس سے پہلے بابر اعوان صاحب کو بھی استعفیٰ دینا پڑا جب نیب نے ان کے خلاف ریفرنس کھولا. اب ہم اس ایشو کو ڈسکس کریں گے. جی زاہد صاحب، تو یہ فائنلی 100 دنوں کے اندر اندر جو اتنی اور زیادہ اچیومنٹس تھی پی ٹی آئی حکومت کی، اس کے اندر یہ بھی ایک اچیومنٹ ہے کہ 100 دنوں کے اندر اندر کیبنٹ کے 2 ممبرز کے استعفے آ چکے ہیں. چلیے یہ تو اچھی بات، لیکن یہ کہ سواتی صاحب کا جو مسئلہ تھا وہ تو اتنا زیادہ گھمبیر ہو گیا تھا، ان کے خلاف جو جی آئی ٹی بنی تھی ان کے اوپر انویسٹیگیشن کرنے پہ، تو وہ بہت ڈیمننگ تھی. اس میں جو اس کے ایک لحاظ سے جو فائنڈنگ تھی، اس کے بعد تو ناممکن تھا کہ یہ وزیر رہ سکتے تھے. ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں ماضی میں شاید اس کے باوجود بھی لوگ رہ جاتے ہیں، سزا کے باوجود بھی منسٹر بھی بن جاتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ یہ ضروری تھا. دوسری ایک اور بات بھی آتی ہے کہ دیکھیں یہ جو اگر آپ جی آئی ٹی رپورٹ دیکھیں تو اس میں تو جہاں سے شروع ہوئی تھی اس سے تو بات بہت آگے نکل گئی. شروع تو یہاں سے ہوا تھا کہ جو ایک جھگڑا ہوا تھا جو ان کے پاس گھر کے قریب جو ہے ایک فیملی تھی، ریفیوجی فیملی تھی محمد سے، اس کے باجوڑ سے، تو اس کے اوپر جو ہے کوئی بھینس کا جھگڑا تھا. لیکن اس سے تو بہت آگے بات گئی. ایک تو سب سے بڑی بات ہے ان کے اوپر الزام یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جو اختیارات تھا اس کا ناجائز وہ بنایا، مس یوز کیا. ایک جو ہے فیملی کو صرف ایک بھینس کی اس پہ جو ہے بند کروایا. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے یہ بھی دیکھنا تھا کہ انہوں نے پولیس جو یہاں کے پولیس چیف تھا اس کا بھی ٹرانسفر کروا دیا یہاں پہ. تو یہ جو اختیارات کا جو استعمال ہے، اور صرف اس میں بات نہیں رکی، اس کے بعد جو فائنڈنگ تھی اس میں یہ معلوم ہوا کہ انہوں نے خاصی زمین جو ہے اس پہ سی ڈی اے کی جو ہے اس پہ قبضہ کیا ہوا تھا. اس کے بعد پھر اور زیادہ چیزیں سامنے آئی ہیں کہ جس میں امریکہ میں بھی جو ہے ان کے اوپر خاصی ایک لحاظ سے الزامات ہیں. کنٹروورشل فگر تو خیر اعظم سواتی صاحب بہت عرصے سے ہی رہے ہیں، بٹ آئی تھنک جے آئی ٹی کی رپورٹ واز ریئلی، آئی مین اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس میں سے ایک تھوڑا سا پیراگراف آپ کو پڑھ دوں، ہے تو انگلش کے اندر، بٹ جو جے آئی ٹی نے کہا ہے کہ جس طرح انہوں نے پولیس کا استعمال کیا، it is obvious that they were using their official and political profile to advance their instructions. Azam Swati was so concerned about his whims that even though his complaint was taken up beyond its scope, but he still required the IGP Islamabad to personally look into it.
اور وہ پھر انہوں نے تفصیل بھی بتائی ہے کہ جب انہوں نے پولیس کو کانٹیکٹ کیا تو پولیس نے کس لیول پہ اپنے آپ کو انہوں نے ایکٹیویٹ کیا اور لوگ آئے، مگر یہ پھر بھی کالز کرتے رہے کہ آئی جی پی خود اس ایشو کو دیکھیں کہ اس سے کم پہ بات نہیں ہوگی، اور وہ بھی غلط کام اور وہ بھی غلط کام، غلط بیانی، جس کے بعد پھر ٹو دی ایکسٹینٹ کہ دا پولیس نے ساری فیملی کو ڈیٹین کیا، جو وہ باجوڑ کی فیملی تھی انکلوڈنگ دا خواتین، اور خواتین کو انہوں نے پولیس اسٹیشن میں رکھا جہاں ایک فیمیل پولیس آفیسر بھی موجود نہیں تھی ان کے پریشر کی وجہ سے۔ پھر یہ سوادی صاحب کا تو ہو گیا ہے، ریزائن کر دیا، اچھی بات ہے، لیکن ایک اور چیز بھی آتی ہے کہ حکومت کو خود بھی اپنے آپ پہ تنقید لینی پڑے گی کہ صرف سواتی صاحب کے کہنے پہ جس طرح سے آئی جی پی کو جو ہے ایکیومولیٹ کیا گیا ہے وہاں پہ ان کی ہے، چونکہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تو بڑے دعوے کرتی ہے کہ رول آف لا کی بات کرتی ہیں، آٹونومی کی بات کرتی ہیں، یہ کہا جاتا تھا کہ خاص طور پہ کے پی میں جو پولیس تھی اس کے متعلق تو ہدایت یہ بھی تھی کہ آپ کو چاہے وزیر اعلیٰ بھی غلط کام کے لیے آرڈر کرے تو آپ نہ کریں۔ اب یہ تھا کہ جب اس کا استعفیٰ اس کو جو ساری ان کو ریموو کیا گیا، اور اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ فواد چودھری صاحب نے جو بیان دیا تھا وہ بھی اسی قسم کے تھے کہ وہ فلانا کام نہیں کر پا رہے تھے، وہ یہاں پہ جو منشیات بھی تھی بک رہی تھی اس کو کنٹرول نہیں کر رہے تھے، تو یہ بھی جواب حکومت کو دینا پڑے گا، کیونکہ اگر آپ یہ مثال ٹھیک ہے یہ سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا، ایک اور کا خیال بھی رکھا جائے کہ حکومت نے خود اقدام نہیں کیا کوئی، جب سو موٹو نوٹس لیا اور خود سپریم کورٹ نے ایک خاصی ایک ریئر چیز ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ نے ایک جے آئی ٹی بھی بنا دی اس مسئلے پہ، اور اس جے آئی ٹی کی رپورٹ میں یہ ساری باتیں آئی ہیں تو جا کے استعفیٰ دیا ہے۔ تو پہلا سوال تو خود حکومت کو اپنی طرف سے بھی کرنا چاہیے کہ اس قسم کے واقعات جب ہوتے ہیں تو بجائے اس کے کہ فوری طور پہ آپ جو ہے پولیس آفیسر کے خلاف جو ہے کریں، کم از کم اپنی تحقیقات تو پوری کر لیا کریں۔ ایک تو یہ بات ہوئی، دوسری بات یہ ہے کہ ایک مثال تو ضرور قائم ہوئی ہے، لیکن اسے ایک سبق بھی حاصل کرنا چاہیے حکومت کو، کہ جو سبق وہی ہے کہ سپریم کورٹ کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل، آئی تھنک یہ ہماری ساری پولیٹیکل پارٹیز کا بہت زیادہ مسئلہ بنتا چلا جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ پہ تو تنقید کرتے ہی ہیں کہ وہ ایگزیکٹو کے پاورز پہ انکروچ کریے، اور جہاں جائز لگتا ہے ہم نے بھی یہ بات کی ہے، مگر جب ایک پولیٹیکل سکینڈل اس طرح کا بنتا ہے اور حکومت جو ہے اس کے اوپر ایفرٹ نہیں کرے گی اس کو ڈیفیوز کرنے کی سچویشن کو، اور وہ چلائے چلے جائیں گے ایک ایشو کو، تو پھر آبویسلی ایونچولی سپریم کورٹ کو اس قسم کے اقدامات کرنے پڑیں گے، جیسے کہ وہ ہوا کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی اور اس کے بعد کیا۔ اگلے دن بھی جب عمران خان صاحب میڈیا کو انٹرویو دے رہے تھے تو انہوں نے کہا مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ آ گئی ہے، سب کے سامنے تھی۔ سو اٹ از ویری انفارچونیٹ، اور اس میں پولیٹیکل پارٹیز کو بھی میرے خیال میں اب یہ جیسے آپ نے کہا کہ کرنا چاہیے کہ جیسے ہی ایشو شروع ہوتا ہے تو آپ اس کو خود اپنے ہی طور پہ ڈیفیوز کر لیں، نہ کہ یہ لگے کہ سپریم کورٹ کا پریشر آیا تو آپ نے سچویشن کو ڈیفیوز کیا۔ جی آج کے ابھی کے لیے بس اتنا ہی، اب لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے حکومت نے جو ہیلتھ ٹیکس لگانے کی بات کی ہے سگریٹس کے اوپر اور شوگری ڈرنکس پہ۔ اسٹے ود اس۔ سین ٹیکس کا ایک بل ابھی اسمبلی میں بھیجے، وہ بھی انیشیٹ ہوا ہے، اس میں انشاءاللہ ہم یہ فیزی ڈرنکس ہیں یا ٹبیکو ہے یا یہ ساری چیزیں پہ ہم ٹیکسز لگانے جا رہے ہیں۔ ویلکم بیک۔ اب ہم بات کریں گے حکومت کا جو نیا انیشیٹو ہے صحت کے حوالے سے، جس میں انہوں نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ ایک سن ٹیکس یا گناہ ٹیکس لگائیں گے تمباکو پروڈکٹس پہ، اور ساتھ میں جو سافٹ ڈرنکس یا شوگری ڈرنکس ہوتی ہیں جن کو انرجی ڈرنکس بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس سلسلے میں بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر اسد حفیظ جو ڈائریکٹر جنرل ہیں منسٹری آف نیشنل ہیلتھ سروسز۔ ویلکم ٹو دا شو ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ ٹیکس جو آپ لگا رہے ہیں یہ ایک تو ہوگا جو ٹبیکو ریلیٹڈ پروڈکٹس ہیں، اور ساتھ میں سب جو ڈرنکس ہیں جن کے اندر چینی ہوتی ہے، یا صرف انرجی ڈرنکس، کیونکہ کئی انرجی ڈرنکس جو ہوتی ہیں وہ سافٹ ڈرنکس سے مختلف بھی سمجھی جاتی ہیں؟ بہت شکریہ جی، آپ نے اس بڑے اہم موضوع پہ یہ انٹرویو کیا۔ میں پہلے سن ٹیکس یا اس نوعیت کے جو مختلف ٹیکس ہیں جو پوری دنیا میں اس وقت چل رہے ہیں
ان کی جو بیسز ہے اس کے بارے میں کچھ عرض کرتا جاؤں. سینٹیکس یا اس کو اردو میں ترجمہ کرنے سے یہ کچھ مناسب نہیں لگتا، لیکن اس کا ڈکشنری میں مطلب اس طرح سے ہے کہ ایسا ٹیکس جو ان اشیاء پہ لگایا جائے جس سے معاشرے کو، سوسائٹی کو ہارم ہوتا ہے، جس طرح صحت کے سسٹم پہ سگریٹ سے، میٹھی جو ڈرنکس ہیں، شوگری ڈرنکس ان سے، یا کافی یا فاسٹ فوڈ. یہ تمام اشیاء ایسی ہیں جو کسی نہ کسی سٹیج پہ جا کے انسان کی صحت پہ اثر کرتی ہیں اور پھر وہ کلیکٹیولی ہیلتھ سسٹمز پہ ایک برڈن بنتا ہے. سو یہ ایک پہلا اس کا پری ریکوزٹ ہے. اور دوسرا یہ کہ یہ جو اس سے آمدنی ہوتی ہے ٹیکس سے یا لیوی سے، وہ ڈائریکٹلی ہیلتھ کے کسی ایسے پروگرام کو دی جاتی ہے جو ان بیماریوں کو ایڈریس کرتا ہے. سو یہ اگر دو پری ریکوزٹ ہوں تو اس ٹیکس کو بے شک آپ سین ٹیکس کہیں یا لیوی کہیں یا واٹ ایور از کچھ بھی کہیں. اس لیے بھی ایک کنٹروورسی شروع ہوتی ہے کہ بہت ساری یہ صحت کے لیے مضر ضرور ہے ایک انڈیویجول کی، لیکن گناہ میں نہیں آتا ہے. ایک ایسی میں خالی بتا رہا ہوں کہ جس میں ایک جو ٹیکس کا نام جو دیا گیا ہے اس سے ہی فرق پڑتا ہے. جی کیونکہ جب آپ لوگوں کی طرف لے کے جاتے ہیں تو یہ سوالات جو اس قسم کے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ اس کی جو اصل جو ٹیکس لگانے کی ضرورت ہے وہ یہ تھی کہ ہیلتھ ہیزرڈ ہے اس کے نقصانات ہیں، اور نقصانات جب ہمیں انڈیویجول پڑتے ہیں تو اس کا پھر معاشرے پہ بھی اثر پڑتا ہے. تو اب یہ ایک چیز تھی کہ یہ دنیا میں اور کن ممالک، ایک تو سگریٹ پہ تو عام طور پہ لوگ قبول کر لیتے ہیں کیونکہ آلریڈی بہت ٹیکس بھی ہے، اس کے اوپر اشتہار بھی آتا ہے، لیکن سافٹ ڈرنک پہ جب لگاتے ہیں تو وہ پھر تھوڑا سا اس کا مسئلہ دوسرا ہو جاتا ہے. جو بھی ہماری اس وقت صحت کے مسائل ہیں ان کے 2-3 کامن رسک فیکٹر ہیں. اگر آپ 3 رسک فیکٹر مجھ سے پوچھیں تو اس میں نمبر 1 پہ سگریٹ ہے، نمبر 2 پہ ڈائٹ یا انہیلدی ڈائٹ جس میں شوگر اور کاربوہائیڈریٹس یہ سر فہرست ہیں، اور تیسرے نمبر پہ فزیکل انیکٹیویٹی. سو اگر آپ شوگر، ڈائبٹیز کا مرض لیں، دل کا مرض لیں، سٹروک لیں، اوبیسٹی لیں، ان سب چیزوں کی ابتدا ان رسک فیکٹر سے ہوتی ہے. سو اس وجہ سے مختلف ممالک میں مثال کے طور پہ عرض کروں، امریکہ میں اسکولز میں $1.5 پر سگریٹ پیک وہ سین ٹیکس کے نام سے ہے. یہ 2015 میں شروع ہوا. 2018 میں برطانیہ نے شوگری ڈرنکس پہ ہر لیٹر پہ 40 پینس ٹیکس عائد کیا، اور اس کو ابھی 6 مہینے ہوئے ہیں اور آج ہی میری وہی طریقہ ہے جو کہ دوسرے آپ بتا رہے ہیں شوگری ٹیکس. ڈاکٹر صاحب، جو فرق ہے شوگری ڈرنکس اور سگریٹس میں وہ یہ ہے کہ یوزلی یہ کہا جاتا ہے کہ سگریٹ اگر کوئی ایک انسان بھی پی رہا ہے تو اس کا جو اثر ہے وہ ارد گرد سب لوگوں پہ ہوتا ہے. سو وہ جو ہیلتھ پہ برڈن ہے وہ ایک انڈیویجول چوائس نہیں ہے، کیونکہ سیکنڈری اسموک جو ہوتی ہے اس سے سب جو ارد گرد لوگ ہوتے ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں. جو شوگری ڈرنکس ہیں اس کے اوپر یہ الزام نہیں لگ سکتا کہ اگر وہ کوئی انڈیویجول یہ فیصلہ کر رہا ہے پینے کا تو صحت پہ اثر صرف ان کی ہوگا، ارد گرد کے لوگوں پہ نہیں ہوگا. بٹ جو ٹیکس ہے وہ آپ دونوں پہ لگا رہے ہیں، تو کیا ٹیکس ایک ہی ہوگا دونوں پہ، یا کیا سگریٹس پہ زیادہ ہوگا اور شوگری ڈرنکس پہ کم ہوگا؟ آپ کا فیصلہ کیا ہے حکومت کا؟ ایک اور چیز میں ایڈ کروں کہ جو آپ بات کریں شوگری اس کے ہیزرڈ کے، تو اس طرح سے فاسٹ فوڈ کے متعلق بھی یہی بات کی جاتی ہے. بالکل، فاسٹ فوڈ بھی سین ٹیکس میں شامل ہوتا ہے. آپ نے بڑی یہ اہم بات کی. اس میں ایک تو ابھی یہ پروپوزل کی سٹیج پہ ہے اور اس میں ابھی تعین نہیں ہوا کہ کتنا ٹیکس کس پہ لگے گا، لیکن آپ صحیح فرما رہی ہیں کہ سگریٹ پہ تھوڑا زیادہ ہوگا اور جو پروپوزل ہے اس میں ڈرنکس پہ تھوڑا کم ہے. اب یہ کیوں ایسا ہے؟ دیکھیے، صحت کا یا جو حکومت کا جو صحت کے جو پبلک ہیلتھ کے جو تھنکنگ ہے وہ زیادہ کانسنٹریٹ کرتی ہے بچوں پہ اور نئی نسل پہ. ہر سال ہر روز 1500 چھوٹے بچے جن کی عمر 9 سال سے لے کے 12 سال تک ہوتی ہے، 1500 نئے بچے اسموکنگ سٹارٹ کرتے ہیں پاکستان کے اندر. یہ بڑے ابھی ریسنٹ فگرز ہیں، آپ اس کو اندازہ کر لیجئے کہ ہر سال کتنا اس میں ایڈیشن ہوتا جا رہا ہے. اسی طرح بچوں کو انٹائس کیا جاتا ہے مختلف طریقوں سے کہ وہ میٹھے ڈرنکس جس میں چینی بہت زیادہ ہوتی ہے وہ استعمال کریں. اس سے ان کی صحت جو کچھ آنے والے سال ہیں اس میں اوبیسٹی ہو جاتی ہے
ओबेसिटी से उनमें ब्लड प्रेशर का मर्ज, उसमें कोलेस्ट्रॉल, उसमें और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका इम्पैक्ट बहरहाल जो सोसाइटी के हेल्थ सिस्टम है उस पर पड़ता है। सो ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है कि ये सिर्फ इंडिविजुअल की हद तक रह जाता है। और दूसरा ये भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इंडिविजुअल्स को भी हम ये बताएं कि कौन सी चीज़ उनके हक़ में बेहतर है और कौन सी नहीं, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए। बड़ों को ये इख्तियार है कि जब वो एडल्ट हो जाएं वो अपना चॉइस खुद कर सकते हैं, बच्चों पे ज़्यादा, लेकिन बच्चों पे कंसंट्रेशन, लेकिन उसमें फिर वही बात आती है ना कि जैसे अब हमारे मुल्क में अभी तो आप कह रहे हैं कि ये उसकी तजवीज़ है, जी। अभी इस पे पूरा एक कानून बनना बाकी है, लेकिन हमारे मुल्क में हमेशा होता है कि जो दुनिया भर में होता है लॉबीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो यहाँ तो सॉफ्ट ड्रिंक की जो लॉबीज़ हैं, जो बनाने वाले हैं, वो भी बहुत मजबूत हैं और क्योंकि उसकी खपत भी बहुत ज़्यादा है, तो उसमें फिर कितनी दिक्कत हो सकती है इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे? देखिए, ये पाकिस्तान दुनिया का पहला मुल्क नहीं होगा जहाँ पे ये टैक्स लगेगा। सो इस तरह के लेसन्स दूसरी दुनिया से पाकिस्तान ने भी सीखे हैं। ये टैक्स इतना थोड़ी मिकदार में होता है, ख़ास तौर पे जो स्वीटन ड्रिंक्स हैं, कि उससे आम सेल में ड्रिंक्स की हद तक फ़र्क नहीं पड़ता। सो इट डजंट, ये पिंच नहीं करता बायर को या कंपनीज को, लेकिन ऐसा वार्निंग ज़रूर हो जाती है, ऐसा बैलेंस रखा जाता है। और इससे जो रेवेन्यू जनरेट होता है, आप यूँ अंदाज़ा कीजिए कि अगर हम सिर्फ सिगरेट पे सिन टैक्स लगाएं, जो कि अगर 10 रुपये पर डब्बी हो, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं है, उससे हमारा पूरा 1-2 बड़े प्रोग्राम जैसे इंश्योरेंस प्रोग्राम का बजट सिर्फ इस टैक्स से निकल सकता है। लेकिन इससे ज़्यादा ज़रूरी नहीं कि अवेयरनेस फैलाई जाए लोगों में इसके मसले पे, जैसे सिगरेट के मसले पे किया गया है कि जहाँ हर डब्बी पे वो लगा हुआ है, जब भी कोई पीता हुआ आता है टीवी ड्रामों में तो उसके ऊपर भी आती है, तो इसके ऊपर कैसे अवेयरनेस करें? देखिए, इस पे बहुत तहकीक हो चुकी है, जो सबसे, और तहकीक इन चीज़ों में हुई है कि ये मुदरजा 4-5 में से कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे सिगरेट नोशी में कमी वाक़या होती है। सबसे टॉप पे टैक्स लगाना है। जहाँ जहाँ ममालिक में टैक्स लगाए गए हैं इस नौयत के, वहाँ सिगरेट नोशी बहुत कम होगी। और अभी मैं अर्ज़ करता चलूँ, यूके में तकरीबन 6 महीने पहले ये शुगर ड्रिंक्स पे टैक्स लगा है और ऑलरेडी कंजम्पशन 11% कम हो गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त निकाला और हमें इस अहम हेल्थ के इशू के बारे में बताया। आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।